بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ یہ مسئلہ بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آخر ایک نبی کے گھرانے کا کوئی فرد اپنی بیوی کو طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ طلاق تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت تو ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہ تھا، پانی کا تو دور دور تک پتہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے تھوڑے دن بعد اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگی کہ وہ تو میرے والد محترم تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گیہوں وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مہمان نوازی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں، اللہ نے رزق میں روزی میں بہت کشادگی برہمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پھر پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں میں معمور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا تو ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ صرف گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاتون سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹے تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھے اور اسے تبدیل نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو آپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزر کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ
उन बुजुर्ग ने कुछ और भी फरमाया तो बीबी ने बताया कि हाँ, आपको सलाम कहा और यह कहा कि आपके दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, इसको हिफाजत से रखना। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वह बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम थे और वह मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर को लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके वालिद मोहतरम घर तशरीफ़ लाए थे और उनकी बीवी ने तफसील से सारा वाक़या सुनाया। नाज़रीन, यह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह बीवी थी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल उसी औरत से आगे चली। यह वाक़या कई किताबों में लिखा है, मगर सवाल यह है कि इसके पीछे क्या हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह ताला को तलाक नापसंद है। फिर भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी चौखट तब्दील करने यानी अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर की चौखट की तब्दीली का हुक्म दिया था, इसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह बयान की है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी की बातों से उसका नाशुक्रा होना और दुनियावी ऐशो इशरत का तलबगार होना और शौहर के साथ बावफा न होना साबित हो गया था। इसलिए कि नेक बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है, घर किसी के सामने अपनी तंगी व आवेला नहीं करती, जो कि बुरी बीवी की आदत है, जो कि नबी के घराने की शान न थी। इस वजह से उन्होंने अपने साहबजादे को तलाक देने का हुक्म फरमाया। रहा यह सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसके बावजूद ऐसा हुक्म क्यों दिया, तो इसका जवाब यह है कि नापसंद होने के बावजूद अल्लाह ने इसे हराम करार नहीं दिया, बल्कि सबब देने इजाज़त भी रखी है और कुरान मजीद में इस हवाले से तफसील हकमात मौजूद है। नाजरीन, इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।